اس وقت ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو کروا لیا گیا۔ سری لنکن شہری کے اس حادثے کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس پہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ پولیس تفتیش کر رہی ہے اور فوراً ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کی جائے اور جو کہ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت تک تقریباً 50 کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ CCTV جو فوٹیج ہے وہ نکلوائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت ہو سکے جو اس واقعے میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ جو RPO اور کمشنر صاحب ہیں گجرانوالہ ڈویژن کے، وہ موقع پہ موجود ہیں اور خود اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ IG صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اس انکوائری کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے اور اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ سب خود اس وقت رابطے میں ہیں پولیس سے اور کمشنر سے بھی، ضلعی انتظامیہ سے، اور خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم پاکستان تو کیا کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا گھناؤنا فعل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم اس سلسلے میں بالکل غیر جانبدارانہ تفتیش اور انکوائری کریں گے، اور میرے ساتھ آج IG صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ۔ یہ بھی اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے، لیکن ہم اس بات میں بہت کلیئر ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ امن، سلامتی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے دین میں تشدد کی ممانعت ہے، اور اس فعل کا ارتکاب کرنے والے جو بھی ذمہ داران ہوں گے وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ میں مولانا طاہر اشرفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس مسئلے پہ آپ سے تھوڑی سی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اس بربریت اور وحشت پر پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے اسلام کو بھی بدنام کیا ہے، ایسا کرنے والوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ امن، سلامتی، محبت اور رواداری کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ایسا معاملہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر توہین ناموس رسالت کا ہو یا توہین مذہب کا ہو تو ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، اور روز ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ان معاملات کو جو جینون معاملات ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں موجود ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے نہ کوئی پاکستان کی خدمت کی ہے، نہ کوئی اسلام کی خدمت کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بھی مخالفت کی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب پولیس اور ہم سب بڑا واضح اس معاملے میں موقف رکھتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ پاکستان کی تمام مذہبی قوتیں جو ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو علماء مشائخ ہیں وہ اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل، دارالافتاء پاکستان، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ممکن ہوا وہ کیا جائے گا۔ جن عناصر نے یہ کام کیا ہے ان عناصر نے حقیقتاً پاکستان کے اندر جو توہین ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں، جو توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں، ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی ہے، اور یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اس لیے کہ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان کے اندر ایک محبت، رواداری اور امن کی فضا کو قائم کیا ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، لیکن پنجاب میں چونکہ اس وقت ہمارے IG صاحب بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایک FIR توہین ناموس رسالت کے قانون کے غلط استعمال کی یا توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کی درج نہیں ہوئی۔ اور
113 جو کیس ہیں متحدہ علماء بورڈ کے اندر وہ ہم نے دیکھے ہیں، اور پچھلے سال انہی دنوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مسیحی نوجوانوں کو بھی اس طرح کا ایک الزام لگایا گیا تھا، تو متحدہ علماء بورڈ کے اندر بیٹھ کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے انہیں بری کیا، اور وہ آج اپنے گھروں میں ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس بربریت پر اب سری لنکا کی عوام اور بالخصوص یہ جو مینیجر صاحب تھے، ان کی فیملی، ان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کام کیا گیا اسلام کا نام لے کر یا مقدسات کا نام لے کر، تو بطور مسلمان ان لوگوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ کہ میں شرمندہ ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے اس کو دنیا کے سامنے جو ہے ہم پیش کریں کہ یہ انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کل جو ہے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے ایک ہم مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں سری لنکا کے سفارت خانے میں تمام مذاہب اور تمام جو مکاتب فکر کے قائدین ہیں وہ تعزیت کے لیے بھی جائیں گے۔ اگر بالفرض کہیں پر کوئی توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو قانون موجود ہے، آپ کو قانون کے پاس جانا چاہیے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں اگر قانون کو لیں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قانون کا کیا فائدہ ہے، لوگ تو پھر بھی اشتعال میں آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، قابل مذمت ہے۔ اب تک جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے آئی جی صاحب نے جو ہے اور حسان صاحب نے کہ اب تک جو ہے 50 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں 780 دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ہوگی، اور ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ کتنے بجے کا واقعہ ہے سر، اور پولیس نے اس پہ کتنی دیر کے بعد رسپانس کیا؟ آیا کہ وہ باہر تک پہنچ گئے، فوری طور پر کیا رسپانس کیا گیا تھا، یا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی تو نہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی آپ انکوائری؟ اور پولیس کی جو پہلی پارٹی تھی وہ 11:46 پہ وہاں پہنچ گئی تھی فیکٹری کے اندر، اور ہم جو انکوائری کر رہے ہیں وہ ہر پہلو سے کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں یہ لگا کہ کسی قسم کی پولیس کی طرف سے کوئی غفلت، کوئی کوتاہی ہے تو ان کے خلاف فوری کارروائی ہوگی، لیکن ہم ابھی جو ہے سارے فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو انکوائری 48 گھنٹے کے اندر مکمل ہوگی اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے کیسا رسپانس تھا اور کسی قسم کا کوئی ڈیلے تھا کہ نہیں تھا۔ حسان صاحب، آج جب سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا اور سوشل میڈیا، وہاں ایک بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے بار بار کہ جس وقت ریاست اپنے اوپر حملہ کرنے والے لوگوں کو درگزر کرتی ہے، معاف کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، جنہوں نے ریاستی ملازمین کا قتل کیا ہو، انہیں جب چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس قسم کے واقعات کی جنم دیتے ہیں کہ ریاست ایک سیگمنٹ کے آگے اپنا پورا کا پورا اپنا سر جھکا دیتی ہے کہ مذہب کا ایلیمنٹ ہے، اس لیے ریاست اس کے آگے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ 13 پولیس والوں کو، قاتلوں کو پچھلے ماہ میں چھوڑا گیا، ایف آئی آر ختم کر دی گئی۔ آج انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے، اور پاکستان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا ہے۔ جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں ان دو باتوں کو نہیں ملانا چاہیے، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا تو میں اس کو واضح کر دوں کہ ریاست اپنے خلاف کوئی بھی اگر ریاستی کسی اہلکار کو نقصان ہوگا اس کے اندر نہ کوئی معافی دی گئی ہے نہ معافی دی جائے گی۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو کیس ہیں ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، جن ریلیزز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی عمل کے طور پہ وہ تھا، لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو اس میں براہ راست ملوث تھے۔ لیکن میری آپ سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ دونوں باتیں الگ ہیں، اور اس کیس کے اندر بھی اور اس کیس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تمام چیزوں کو متعین کیا جائے گا اور کسی قسم کی روح رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایک میں چیز واضح کر دوں کہ آج والا جو واقعہ ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعت یا فرد موجود نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو،
اور اس کو بربریت اور سفاکیت نہ کہا ہو. اس لیے پورا ملک اس پر متفق ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ ظلم ہوا ہے, یہ بربریت ہوئی ہے. اس لیے اس میں یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ٹوٹل جو ہے وہ کتنی ڈیوریشن تک جاری رہا, کیونکہ آپ ویڈیوز اگر دیکھیں تو موب میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کسی کو بھی جلدی نہیں تھی, کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا, کوئی سیلفیاں لے رہا تھا وہاں پہ کھڑا ہو کے, اور ویڈیوز میں ہمیں کئی پولیس والے بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ جو آپ شناخت کریں گے CCTV کے تھرو, تو وہاں پر پولیس کی نفری اتنی پہنچا دی جاتی کہ آن دا اسپاٹ گرفتاریاں ہو جاتی؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ہمارے پاس پولیس کی ابتدائی رپورٹ ہے, اور اس وقت جو استخاذہ ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. اور میں یہ بات واضح آپ کو کر دوں کہ ہم یہ فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. جو ویڈیوز آئی ہیں میرا اس پہ کامنٹ کرنا رسپانسبل ہوگا, لیکن وہ بہت چھوٹی ڈیوریشن کی ہیں, اور قریباً جو میرے پاس ابھی تک وقت آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قریباً 11:30 بجے کا وقت ہے, اور پولیس 15 کال اور پولیس کے رسپانس کے بیچ میں 20 منٹ کا فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ کی لوکیشن کیا ہے, پولیس پارٹی کہاں تھی, کہاں پہنچی, یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. 1 منٹ کی بھی اگر ہمیں لگا کہ اس میں کوئی تاخیر ہے, 1 منٹ کی بھی, تو ہم جو لوگ ہیں نہ صرف ان کو فوراً سسپینڈ کریں گے بلکہ ان کے خلاف باقی کارروائی بھی کی جائے گی. IG صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں حکومت کا موقف بڑا واضح ہے, اور اس کو ہم نے بہت جلدی اس کی تہہ تک پہنچنا ہے. 48 گھنٹے میں اس بات کا ہم تعین کریں گے کہ کسی قسم کی کوئی غفلت کسی سرکاری اہلکار کی طرف سے تھی یا نہیں تھی. رانا صاحب ایک جو اس واقعے کے بعد ایک اور پہلو سامنے آ رہا ہے, وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تشدد یا لوگوں کے جو اتنا متشدد رویہ ہے وہ حکومتی ذمہ داریوں میں, جیسے آسیہ مومنہ کا معاملہ ہے کہ وہ اچانک سے اس کو باہر بھیج دیا گیا, ایسے اور بہت سے واقعات کو ساتھ کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت بر وقت ایکشن نہیں لے گی, بر وقت جو انصاف کے مطابق نہیں کرے گی, جو بھی ہوا معاملہ آپ کو پتہ ہے, تو پھر اس کے اوپر لوگوں میں یہ تشدد اس قسم کا بڑھتا جائے گا, اور پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آیا وہ توہین رسالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک طرف جب لوگ ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا جاتا ہے, جب نبی کے نام پہ لوگ باہر نکلتے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے سب, تو پھر لازمی بات ہے رویہ کس طرح ہوگی, کیا میں سمجھتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, جو آسیہ کا معاملہ ہے وہ عدالت کا فیصلہ تھا. وہ ایک یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے, یا یہ جو متشددانہ رویے ہیں, یہ کسی ایک وجہ یا ایک سبب اس کا نہیں ہے. آپ یہ آج پیدا نہیں ہوئے ہیں. وہ حافظ قرآن جو گجرانوالہ کا تھا, جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور اس کے اوپر وہ دودھ کا چولہا بند کرنے گیا تھا, مجھے بتائیے وہ تو خود حافظ قرآن تھا, اس نے کون سی گستاخی کی تھی, اس نے کون سی توہین کی تھی. تو یہ رویے جو ہیں یہ آج پیدا نہیں ہوئے, یا ان 2 سالوں میں 3 سالوں میں پیدا نہیں ہوئے. ہاں ان رویوں کے خاتمے کے لیے بحثیت مجموعی میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور وہی یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں اور اس پر دن رات کام ہو رہا ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے, یہ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, ہمارا اللہ رب العالمین ہے, ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اور پھر ایک جو یہاں معاہدہ کر کے ایک شخص جب ویزا لے کے آیا ہے پاکستان میں, یہ غیر ملکی تھا, یہ معاہدہ کر کے آیا ہے پاکستان میں, اس کی ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھے نا کہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے. تو ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, کر رہی ہے. یہ 1 دن یا 2 سال یا 4 سال کا نہیں ہے, پچھلے 40 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں, اس کے اثرات ہیں, لیکن ہم سب کو مل کے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے, اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. شکریہ, بہت شکریہ.